جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک مرتبہ مریدوں نے کہا کہ آپ بڑے عبادت کرتے ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پر کسی سے بھی کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور نہ کسی اجر کی خواہش رکھتے ہیں، بڑے مخلص ہیں۔ آپ نے یہ اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ کو یہ اخلاص کی دولت کیسے میسر آئی، کیسے ملی، کیسے اتنا اخلاص بندے میں آیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، میں نے اخلاص کی دولت ایک نائی سے سیکھی، ایک بال کاٹنے والے حجام سے سیکھی۔ مریدین بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ، کیا وہ حجام عالم دین تھا؟ کیا وہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، کوئی ولی تھا؟ تو جناب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عالم نہیں تھا، اس کو تو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، وہ تو سادہ سا ایک حجام تھا، بال کاٹنے والا تھا، اس کو بال کاٹنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ تو مریدین نے پوچھا بھئی پھر اس بندے سے آپ نے اخلاص کیسے سیکھا؟ اس ان پڑھ سے آپ کو اخلاص کی دولت کیسے مل گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا اس وقت ایسا کوئی معاملہ ہوا، گھر دور تھا، مدرسے سے گھر جا نہیں سکتا تھا، میرے بال بڑھ گئے، استادوں نے حکم دیا کہ بال کٹواؤ، میں ٹالتا رہا کہ کٹوا لوں گا، لیکن جب استادوں نے دیکھا کہ یہ بال نہیں کٹوا رہا تو استادوں نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا، مدرسے سے نکال دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اے جنید جب تک بال نہیں کٹواتے اس وقت تک تمہیں کلاس میں آنے کی اجازت نہیں، جب بال کٹوا لو گے پھر کلاس میں آنا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ حجام کی دکان کی طرف گیا، جب دکان پر پہنچا تو اس علاقے کا جو سب سے امیر شخص تھا وہ حجام کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، وہ بال کٹوانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں دروازے میں کھڑا ہو گیا، دروازے میں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا کہ نائی اس کے بال کاٹ لے، پھر میں اپنی جو معاملہ ہے وہ اس کے سامنے رکھتا ہوں۔ بال کاٹتے کاٹتے اس حجام کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھ سے پوچھتا ہے اے بیٹا خیر سے آئے ہو، کیا معاملہ ہے، کیا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں غریب بچہ ہوں، مدرسے میں پڑھنے والا ہوں، میرے پاس بال کٹوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن استادوں نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا ہے، بال کٹوائے بغیر کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں، کیا اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دو گے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے نائی سے یہ بات کہی، جب حجام سے میں نے یہ بات کہی، اس نے اپنے جو اوزار تھے، جو کنگھی اور کینچی وغیرہ اس نے پکڑے ہوئے تھے وہ اس نے رکھ دیے، اور وہ جو امیر ترین شخص اس کے پاس بیٹھا تھا اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ آپ مہربانی فرما کر کرسی سے اٹھ جائیں، میں پہلے اس بچے کے بال کاٹوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ امیر شخص کہنے لگا کہ ابھی میرا کام مکمل نہیں ہوا، میرا کام ابھی رہتا ہے، پہلے اسے مکمل کرو ورنہ پیسے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو پیسے دے یا نہ دے وہ بات کا معاملہ ہے، پہلے مجھے اللہ کی رضا کے لیے کام کر لینے دو، پہلے میں اس کا کام کروں گا کہ جس کا کام کرنے کے بعد مجھے اللہ کی رضا ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں اس کو اٹھا دیا، مجھے کرسی پر بٹھا کر مجھے کہنے لگا کہ بیٹا اگر تمہیں زیادہ جلدی نہ ہو تو میں 2 منٹ چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی جلدی نہیں۔ وہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا تھا، وہ بال کاٹنے کے لیے وضو کر کے آیا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی کیا تم ہر بار ایسا کرتے ہو کہ جب تمہارے پاس کوئی گاہک آتا ہے تم وضو کر کے آتے ہو پھر بال کاٹتے ہو؟
کہا نہیں، جب میں پیسوں کے لیے بال کاٹتا ہوں پھر میں وضو کر کے نہیں آتا، ہاں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا اس لیے وضو کر کے آیا ہوں۔ وہ وضو کر کے آیا، اس نے بال کاٹے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران تھا، وہ بال کاٹ رہا تھا، مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ میرے بال زیادہ گر رہے ہیں یا اس کے آنسو زیادہ گر رہے ہیں۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میرے بال کاٹتا رہا، بال کاٹتا رہا۔ جب بال کاٹ چکا تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے بیٹا اب ٹھیک ہے، اب خوش ہو، اب خوش ہو۔ تو میں نے اس سے کہا ہاں میں خوش ہوں۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تم خوش ہو گئے، پھر میری ایک بات مان لو، جب بھی تمہیں بال کٹوانا ہو تو میرے اس دکان پر آ جانا اور میرے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آج تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، آئندہ جب آؤں گا تو یہ حساب بھی چکتا کروں گا اور آئندہ کے لیے بھی پیسے دے کر بال کٹواؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں یہ کام کر رہا ہوں، لوگوں کے بال کاٹ رہا ہوں، پیسوں کے لیے بال کاٹنے میں وہ مزہ کبھی نہیں آیا جتنا مزہ آج اللہ کی رضا کے لیے بال کاٹنے میں آیا ہے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے سے دل کتنا امیر ہوتا ہے، دل کو کس قدر طاقت ملتی ہے، دل کو کس قدر قوت نصیب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے سیکھا کہ جس نے بال کاٹنے کے لیے بھی وضو کیا، جس شخص نے بال کاٹتے ہوئے رو رو کر اللہ کی بار